قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ مومن کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا کریں پروردگار عالم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آیت کریمہ ہم گناہ گاروں کی ڈھارس بندھاتی ہے جب ہم کسی دکھ پریشانی میں آزمائش میں مبتلا ہو جائیں تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دست سوال اٹھا کر اسی کی بارگاہ سے مانگیں، کیونکہ دینے والا بے نیاز بھی ہے اور اتنا رحیم و کریم ہے کہ اس کے کرم اور رحم کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ اتنا رحیم و کریم اور بے نیاز شان کا مالک رب خود ارشاد فرما رہا ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب کا ارشاد ہے کہ تم مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا فقط اللہ کی بارگاہ میں مانگی جاتی ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ دعا مانگنے کی کچھ شرطیں بھی ہیں۔ پہلی شرط تو یہ ہے کہ دعا مانگنے والا اخلاص کے ساتھ دعا مانگے، کسی اور کا ذہن میں تصور اور خیال نکال کر پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا مانگے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا ہوا ہے، یعنی امر ممنوع، وہ نہ مانگے، اس کی دعا نہ مانگے۔ تیسرے نمبر پر یہ شرط بیان کی گئی ہے کہ دعا مانگنے والے کے دل میں یہ یقین ہو کہ میرا رب عطا فرمانے پر قادر ہے۔ اور ایک اور شرط بھی دعا کی یہ ہے کہ جب دعا مانگے تو اس کی توجہ الی اللہ ہو، عاجزی کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جب دعا مانگی جائے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں وہ دعا قبولیت کا درجہ حاصل کر لیتی ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں ہر موقع پر دعائیں مانگی، اور وہ احادیث میں وہ دعائیں موجود ہیں۔ زندگی کے مختلف اوقات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگ کر ہمیں دکھایا ہے کہ اس انداز سے دعائیں مانگیں۔ دعا مانگتے وقت اپنے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اپنے سینے کے برابر اٹھا کر رکھیں، اور اتنی کیفیت ہمارے اوپر یہ طاری ہونی چاہیے، جتنی دعا میں عاجزی ہوگی اتنی ہی وہ جلدی قبولیت کے درجے پر پہنچے گی۔ اور یہ شعبان المعظم کا مہینہ جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا ہے، اس میں بے شمار موقعوں پر سرکار نے دعائیں مانگ کر دکھائی ہیں۔ ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے
اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلانے چاہیے۔ دعا مانگنے کا ایک اور ہمارے اوپر روحانی اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس اللہ کی طرف سے دیا ہوا کوئی کمال یا خوبی آ جائے تو اکثر لوگ غیر تربیت یافتہ ہونے کی وجہ سے اپنے اس کمال کو، اپنی اس خوبی کو، اپنے اس ہنر کو اپنا ذاتی کمال اور ہنر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب یہ تصور یا یہ سوچ انسان کے ذہن میں آ جائے تو اس کا ایک بڑا بھیانک نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ وہ بندہ غرور کرنے لگ جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس پوری میرے مقابلے میں تو کوئی ہے ہی نہیں، سب مجھ سے نیچے۔ تو جب غرور آ جائے تو انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، اس کی تباہی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اپنے زوال سے بچنے کے لیے، اپنی تباہی سے بچنے کے لیے غرور کو ختم کیا جائے، تکبر سے دور رہا جائے۔ تو پھر وہ کون سا طریقہ ہے کہ انسان غرور اور تکبر سے بچ سکے؟ تو علماء نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا سب سے بہترین طریقہ، غرور سے بچنے کا سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے جائیں۔ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتا ہے تو اس کے غرور اور تکبر کا بت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جاتا ہے اور وہ یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جو میرے اندر ہنر یا خوبی یا کمال ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ میرے رب کی عطا ہے، یہ میرے رب کی مہربانی ہے۔ تو پروردگار عالم کا ارادہ تو یہی ہے، منشاء خدا بندی تو یہی ہے کہ بندہ مومن میری بارگاہ میں عاجزی کرتا جائے اور اللہ سے رحمتوں کو لوٹتا جائے۔ اللہ کی رحمتیں اسی کے حصے میں آتی ہیں جو عاجزی اور انکساری سے کام لیتا ہے، اور دعا اس کا سب سے مؤثر اور بہترین طریقہ ہے۔ اکثر اس موضوع پر آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ بعض اوقات دعا کی قبولیت میں دیر ہو جاتی ہے، تو دعا کی شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ اگر دعا کی قبولیت کے آثار آپ کو نظر نہیں آ رہے تو اللہ کی رحمت کا شکوہ یا شکایت نہ کریں۔ آپ کی زبان پر کبھی بھی حرف شکایت نہ آنے پائے، بس بندے کا کام ہے مانگنا، آپ مانگتے رہیں مانگتے رہیں مانگتے رہیں، مانگنے سے تھکے نہ۔ ہو سکتا ہے آپ کا مانگنا اس کو اچھا لگ رہا ہو، آپ کی عاجزی اس کو پسند آ رہی ہو، اور پروردگار عالم یہ چاہتے ہو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا جائے، تو آپ کی کوئی دعا بھی ضائع نہیں ہوگی، وہ ہوا میں تحلیل نہیں ہو جائے گی، وہ فراموش نہیں کر دی جاتی، بلکہ آپ کی ایک ایک مانگی ہوئی دعا وہ ذخیرہ کر لی جاتی ہے، اس کو انگلش میں کہتے ہیں سٹور کر لیا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات کوئی اضافی چیز ہو، قیمتی اور اضافی چیز ہو، اسے صحن میں دھوپ میں سڑنے میں رکھنے کے بجائے ہم اس کو سٹور روم میں رکھتے ہیں تاکہ بوقت ضرورت وہ ہمارے کام آ سکے۔ تو بعض اوقات آپ کی دعا فوراً ظاہر ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو پھر بھی آپ یہ خیال رکھیں کہ وہ آپ کی دعا ضائع نہیں ہوئی ہے، بلکہ خزانہ قدرت میں آپ کی اس دعا کو محفوظ کر لیا گیا ہے، اور ایک نہ ایک دن اس دنیا میں، اور اگر اس دنیا میں نہ
تو آخرت میں آپ کی وہ ایک ایک دعا اس کا صلہ آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن جب لوگوں کو ان کی دنیا میں مانگی ہوئی دعاؤں کا انعام ملے گا تو اس وقت بندہ مومن یہ ذہن میں خیال کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی، آج کے دن مجھے ان کا اجر و ثواب مل جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم و کریم ہے، اس کے فضل و احسان کا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ایک انداز میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے، مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت والے دن حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا اور فرشتہ بلند آواز سے اس کے کبیرہ گناہوں کا نہیں بلکہ صغیرہ گناہوں کا ذکر کرتا جائے گا۔ اس بندے نے یہ صغیرہ گناہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ صغیرہ کا معنی چھوٹا گناہ، ویسے گناہ تو گناہ ہی ہے، نافرمانی ہے۔ تو ایک ایک کر کے جب اس کو گناہ گنوائے جائیں گے تو وہ بندہ مانتا جائے گا، جی یا میرے رب میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ یہ جو فرشتہ بول رہا ہے ایک ایک گناہ میں مانتا ہوں، مجھے اعتراف ہے کہ میں نے یہ کیا ہے۔ پھر دل میں ادھر زبان سے تو یوں کہہ رہا ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ بندہ مومن اللہ سے ڈر بھی رہا ہوگا کہ ابھی تو یہ صغیرہ گناہ گنوائے جا رہے ہیں، میں نے دنیا میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی کیے تھے، جب وہ بیان کیے جائیں گے تو اس وقت میری کیا حالت ہوگی۔ وہ اللہ سے ڈرنا، اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے گا، ڈر بھی رہا ہوگا اور صغیرہ گناہوں کا اقرار بھی کر رہا ہوگا۔ اللہ کی رحمت کا انداز دیکھیے، ایک دم اللہ کی بارگاہ سے حکم ہوگا، اے فرشتوں اس نے صغیرہ گناہ ایک ایک کر کے مان لیے ہیں، میں رب اس پر اتنا خوش ہو گیا ہوں، اس کے ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک ایک نیکی دے دو۔ اللہ کی رحمت کے انداز دیکھیں، اور ارشاد ہوگا، اے میرے بندہ مومن یہ انعام تجھے اس لیے نصیب ہو رہا ہے کہ تو نے دنیا میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ، سچے دل کے ساتھ توبہ کی تھی، رب نے تجھے گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دی ہیں، تیرے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہماری نیتوں کا محرم راز ہے۔ صدق دل کے ساتھ مانگی ہوئی دعا اور اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی توبہ کی اتنی قدر و قیمت ہے کہ قیامت والے دن اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل کر اس کا ہمیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اب اس بندے کی کیفیت بھی دیکھیں، حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام بے اختیار ہنس پڑے، حضور کے چہرے ہونٹوں پر تبسم آ گیا، حضور اتنے مسکرائے، اتنے ہنسے کہ سرکار کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور حضور جب مسکراتے تھے تو دندان مبارک سے نور کی کرنیں نکلتی تھی۔ حضور علیہ السلام جب مسکرائے تو ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا کہ جب وہ بندہ اللہ کی رحمت کا یہ انداز دیکھے گا کہ اس کو گناہوں کے بدلے میں نیکیاں مل رہی ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا دنیا میں نے بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی کیے تھے، ذرا وہ بھی بیان کر دیے جاتے تاکہ مجھے اور اجر و ثواب مل جائے۔ تو حضور خوش ہو گئے کہ اس وقت وہ بندہ اس طرح بھی یوں عرض کرے گا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں مانگی ہوئی دعا اور پیش کی گئی توبہ کی اتنی قدر و منزلت ہے کہ پروردگار عالم اس کا یوں صلہ عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں مانگتے رہنے کی اور دعا کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔